وقفے کے بعد ناظرین کرام پھر ایک بار آپ کا استقبال ہے آپ کے اپنے پروگرام اسلام سب کے لیے میں۔ تو ناظرین کرام ہم بات کر رہے تھے، ہم گفتگو کر رہے تھے حضرت خواجہ بندہ نواز کے سودراز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے حیات و خدمات و تعلیمات پر۔ تو آئیے اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے میں مولانا آپ سے یہ سوال کرنا چاہوں گا کہ بندہ نواز علیہ رحمت و رضوان اور محفل سما بحمد اللہ تعالی حضرت محفل سما سے متعلق حضرت کا بہت گہرا تعلق رہا ہے۔ جی حضرت بندہ نواز رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا آپ کی یہ ترقی کا کیا راز ہے؟ جی تو حضرت بندہ نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا مجھے جس حال میں دیکھ رہے ہو اس کیفیت کے لیے 3 چیزوں نے مجھے بہت سہارا دیا۔ جی وہ 3 چیزیں یہ ہیں، سب سے پہلے حضرت بندہ نواز رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا میری ماں کی خدمت، جی اور دوسرا آپ نے قرآن پاک کی تلاوت، جی اور تیسرا محفل سما۔ جی دراصل محفل سما سلسلے چشتیہ میں عبادت کے بعد نماز اور جو ہے دیگر چیزوں کے بعد اگر کوئی مرتبہ و مقام ہے تو سلسلے چشتیہ میں محفل سما کو دوسرا درجہ دیا گیا ہے، جی جس سے محفل سما سے بندہ اللہ کے قریب ہوتا ہے، جی اور اس کے انوار و تجلیات میں وہ محو ہو کر محفل سما اگر سنتا ہے جی تو اس کو پورا قاطر خواہ اس کو محفل سما سے فائدہ ہوتا ہے، جی بلکہ اس میں زندگیوں میں انقلاب بھی آتا ہے۔ جی جو محفل سما کو نہ سمجھے، اس کے معاملات کو نہ سمجھے تو محفل سما کو سننا بھی نہیں چاہیے، لیکن سنے وہی جو اس سے شغف رکھے اور جو اس سے وابستہ رہے اس کے آداب سے۔ تو حضرت بندہ نواز رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس کے اندر ایک عجیب انقلاب بپا ہوگا۔ جی تو حضرت بندہ نواز رحمۃ اللہ علیہ محفل سما سے متعلق فرماتے ہیں کہ محفل سما سے بندہ حق کے قریب ہو جاتا ہے، جی ماشاءاللہ۔ اور جب وہ محفل سما میں ہوتا ہے حضرت بندہ نواز نے بڑی باریک بات ایسے فرمائی کہ جب وہ محفل سما میں منہمک ہو جاتا ہے تو سارا عالم اس میں اور وہ سارے عالم میں گم ہو جاتا ہے۔ تو محفل سما کے لیے آداب حضرت بندہ نواز رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا باوضو ہو، عشاء کی نماز جماعت سے پڑھیں، پھر اس کے بعد 2 رکعت نفل نماز پڑھ کے محفل سما میں بیٹھنا چاہیے۔ محفل سما کے جو آداب ہیں آج آپ دیکھیں گے پورے عالم اسلام بلکہ پورے ہندوستان میں بھی گھوم کے دیکھیں گے جو آداب جو طریقے کار محفل سما کا سیدنا خواجہ بندہ نواز رحمۃ اللہ علیہ کے آستانے پہ ملتا ہے، ایسے آداب ہمارے دیکھنے میں کہیں نہیں ملتے ہیں۔ میر مجلس کے آزو دونوں بازو بادب بیٹھنا، ہر کلام کو جو متعلقہ ہو شریعت مطہرہ سے اس کا گہرا تعلق ہو ایسے کلام کو سنتے سماعت کرتے، غیر متعلقہ کلام محفل سما میں نہیں پڑھا جاتا، اور محفل سما میں بیٹھنے کے بعد ایک ایسا لطف ملتا ہے جو بندہ فَذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ اور جو اللہ کے ذکر میں ایسے مصروف ہو جاتا ہے اس کی دنیا ہی بدل جاتی ہے۔ تو محفل سما سے بھی حضرت بندہ نواز رحمۃ اللہ علیہ نے دین کی تبلیغ فرمائی، دلوں میں انقلاب بپا فرمایا، کئیوں کے دل بھی بدل دیے۔ یہ محفل سما کے برکات، اور آپ سے جو بندہ نوازی فیضان جو شہر گلبرگہ میں پورے دکن میں آپ دیکھ رہے ہیں، قرآن پاک کی تعلیمات کے ساتھ ساتھ شریعت کی تعلیمات کے ساتھ ساتھ آپ نے محفل سما سے بھی دین کی تبلیغ فرمائی، کئی جو ہے بہکووں کو راہ سے ہٹے ہوئوں کو آپ نے راہ پہ لایا اور اللہ کے بندے کو اللہ کے سپرد کر دیا۔ یہ حضرت بندہ نواز رحمۃ اللہ علیہ کسی شاعر نے بہت ہی پیارے انداز سے حضرت کے معاملات اور زندگی کو یکجا کرنے کی کوشش کی ہے۔ زندگی بندگی کا ہر پہلو، آپ کی زندگی بندگی کا ہر پہلو سیرت مصطفیٰ ہے بندہ نواز رحمۃ اللہ علیہ کی جو سیرت ہے وہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بالکل جو ہے آپ کے ارشادات، آپ کے فرمودات کے مطابق آپ نے اپنی زندگی 105 سالہ عمر میں آپ نے جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دیار سے جو نعمتیں لائے تھے وہ اللہ کی مخلوق میں جس طرح پہنچانے کا حق تھا آپ نے اس طرح پیغام پہنچایا، اور آج بھی آپ کی مزار اقدس سب کے لیے مرجع خلائق ہے، آج بھی فیوض دے رہے ہیں، آج بھی زندگیاں بدل رہے ہیں، آج بھی زندگیوں میں جو انقلاب آ رہا ہے، مرادیں پا رہے ہیں، فیض پا رہے ہیں، انشاءاللہ پاتے رہیں گے۔ ماشاءاللہ ناظرین کرام، محفل سما پر کافی اچھے انداز میں مدلل و مفصل
ہمارے اور آپ کے گوشے گودر گفتگو آج کے ہمارے مہمان پہنچا رہے تھے۔ تو آئیے ناظرین کرام، آج کا اس پروگرام کا آخری سوال میں مولانا سے یہ کرنا چاہوں گا کہ حضرت خواجہ بندہ نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے متعلق آپ نے کافی اچھے انداز میں سیر حاصل گفتگو ہمارے اور ہمارے ناظرین تک آپ نے پہنچائی الحمدللہ۔ اب میں آپ سے آخری سوال یہ کرنا چاہوں گا کہ بندہ نواز علیہ رحمۃ الرضوان کی جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہر اولیاء کرام اپنے اپنے اندر کچھ خوبیوں کی مہارت رکھتے ہیں، کوئی خدمات میں، کوئی تعلیمات میں، تو اسی طرح حضرت بندہ نواز رحمۃ اللہ علیہ کے کیا خدمات تھے؟ دیکھیے، حضرت بندہ نواز رحمۃ اللہ علیہ نے ہر پہلو پہ آپ نے اللہ کے لیے، رسول اللہ کے لیے اپنی زندگی وقف کر دی۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، سبحان اللہ۔ آپ کے شہزادوں کو دیکھیں گے، آپ کی اولاد کو دیکھیں گے، بس دین کی تعلیم اور تعلیم کو فروغ دینے میں مصروف ہیں۔ آج بھی آپ دیکھیں گے موجودہ سجادہ نشین صاحب قبلہ حضرت سید شاہ خسرو حسینی صاحب قبلہ کو دیکھیں گے، آپ کے والد بزرگوار غفران مآب سجادہ نشین صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ کو بھی دیکھیں گے۔ یہ بھی علم کی خدمات کی طرف کافی جو ہے خیال فرما کر گلبرگہ میں ایسا چمن لگایا ہے، اس چمن کے ٹہنیاں 29 جانے پہچانے جاتے ہیں، جس کو اداروں کے نام سے جانتے پہچانتے ہیں۔ آپ دیکھیں گے دارالعلوم دینیہ بندہ نوازیہ، جو حضرت بندہ نواز رحمۃ اللہ علیہ کے بڑے صاحبزادے حضرت سید شاہ اکبر حسینی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو قائم فرمایا، اور اس مدرسے کی سرپرستی سرکار بندہ نواز نے بھی فرمائی۔ الحمدللہ تعالی آج بھی وہ خدمات جاری ہیں۔ آپ دیکھیں گے اردو کے خدمات اور دیگر علوم کے خدمات سجادہ نشین صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ نے جو ادارے قائم فرمائے ہیں، آج مسلمانوں میں ایک دین کا، تعلیم کا ماحول بنا ہوا ہے۔ یہ سب حضور بندہ نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے خدمات کا ثمرہ ہے۔ آپ نے علم کو زیادہ اہمیت دی، آپ نے دین پر چلنے اور آپ کے خود گھرانے کا یہ طریقہ رہا ہے۔ بندہ نواز رحمۃ اللہ علیہ اپنے بچوں سے صبح سویرے نماز کے بعد قرآن پاک کی تلاوت سے متعلق سوال فرماتے، ناشتے پہ بیٹھتے تو فردن آپ پوچھا کرتے تھے کیا آپ نے قرآن پاک کی تلاوت کی، کیا آپ نے قرآن پاک کی تلاوت کی۔ یہ آپ کا طریقہ کار رہا ہے، کیوں نہ ہو جی، یہ دین ان کے گھر کا ہے، امانت ان کے گھر کی ہے، خلافت ان کے گھر کی ہے، ولایت ان کے گھر کی ہے۔ حضرت حسنین کریمین رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کے فضل و برکات اوپر اپنے نانا اور اوپر اپنے دادا جد امجد حضرت مولا کائنات مولا علی مشکل کشا جو باب العلم ہیں، وہاں سے علم لیتے اور تقسیم کر رہے ہیں۔ آج آپ کی اولاد پاک بھی، آپ کے شہزادے بھی یہی اسی کام میں منہمک ہیں، دارالعلوم کی شکل میں، میڈیکل کالج کی شکل میں، انجینئرنگ کالج کی شکل میں، اور نہ جانے دیگر فنون کی شکل میں آج وہ علمی خدمات اپنے پیش کر رہے ہیں۔ گلبرگہ نہیں بلکہ دکن، بلکہ ہندوستان کے ہر فرد مل کر اگر آپ کا اس معاملے میں شکریہ ادا کریں تو ادا نہیں کر سکتے۔ بندہ نواز کا احسان ہے، ان کی آل اولاد کا احسان ہے۔ موجودہ سجادہ نشین صاحب قبلہ اپنے خدمات کو الحمدللہ بہت ہی پیارے انداز سے پیش کر رہے ہیں۔ اللہ آپ کو یعنی موجودہ سجادہ نشین صاحب کی تعلیمات کو اور عام کرے، آپ سے خدمات لے، صحت و عافیت کے ساتھ آپ کا، آپ کے خانوادے کا سایہ ہمارے سروں پہ سلامت رہے۔ یہی ہماری دعائیں ہیں، یہی ہماری جو ہے گزارشات ہے۔ اللہ ہمارے اس مل بیٹھنے کو قبول فرما لے، جہاں کہیں لغزش ہو اللہ اپنے حبیب کے صدقے خاص طور پر بندہ نواز رحمۃ اللہ علیہ کے وسیلے سے اللہ ہم کو معاف فرما دے۔ اپنی شان شان ہم کو، پروگرام کرنے والوں کو، ناظرین کو اللہ اس کا فیض عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین والحمدللہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ ناظرین، آج کے ہمارے مہمان کافی اچھے انداز میں حضور خواجہ بندہ نواز گیسو دراز علیہ رحمۃ الرضوان کی حیات و خدمات و تعلیمات پر کافی سیر حاصل گفتگو کر رہے تھے۔ آئیے ناظرین کرام، ہم اور آپ مل کر آج کے ہمارے مہمان کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ مولانا میں بے حد آپ کا شکر گزار ہوں، ممنون ہوں کہ آپ نے اپنی مصروفیات کو بالائے طاق رکھ کر حضور خواجہ بندہ نواز کا فیضان دینے کے لیے یہاں پر تشریف لائے۔ ہم اور ہمارے ناظرین کرام آپ کا بے حد شکر ادا کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔
تو محترم ناظرین کرام، یاد رہے یہ پروگرام حضرت خواجہ بندہ نواز گیسو دراز علیہ رحمت و رضوان کے 612 عرس شریف کے موقع پر ہم نے پروگرام آپ کے گوشے گدر کیا ہے۔ تو ناظرین، آپ سے ہماری التماس ہے، خواہش ہے، گزارش ہے کہ ہمارے تمام پروگرامز آپ ہر اتوار صبح 11 بجے اور شام 8 بجے اے ٹی وی پر بھی دیکھتے رہیں۔ اگر آپ اے ٹی وی پر دیکھنا مس کرتے ہو تو یاد رہے یوٹیوب پر جائے، الحسن اسلامک ریسرچ سینٹر ٹائپ کریں، انشاءاللہ ہمارے تمام پروگرامز آپ کے اسکرین پر ہوں گے۔ تو اب دیجیے آپ کے میزبان محمد مظہر القادری کو اجازت، اس وعدے کے ساتھ کہ ہمارے تمام پروگرامز آپ دیکھنے کے ساتھ ساتھ لوگوں تک شیئر بھی کریں۔ السلام علیکم فی امان اللہ۔